میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سب لوگ خوش ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ کچھ اہم بات پیش کروں گا۔ یہ بیان کو عظیم بنا لیجیے اپنے پاس سننے کے لیے۔ سنیں، سن کا عمل کرے اور دوسرے شخص تک پہنچائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے معاشرے میں تجارت میں سود لے رہے دے رہے، آج کے لوگ آج کے معاشرے میں رشوت بھی کھا رہے، انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں۔ آج کے معاشرے میں یہ گناہ عام ہو چکے ہیں۔ یہ گناہ ہے، اس کا عذاب، اس کی سزا کیا ہے؟ کان کھول کے سن لو۔ الحمدللہ آپ سب لوگ اس پر عمل کریں گے، الحمدللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کاروبار میں برکت کرنا چاہتے ہو، کاروبار کو ابھی بڑھانا چاہتے ہو، کاروبار میں رونق کرنا چاہتے ہو، کاروبار میں ایک کام کرو، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہی برکت ہو جائیں گی، الحمدللہ۔ ایک حدیث مبارک اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب کاروبار کے لیے جائے کرو، جب گھر سے نکلے آپ سفر کے لیے جا رہے، یا فلاں کام کے لیے جا رہے، یا فلاں کام کے لیے جا رہے، یا آپ اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کوئی سے بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لو۔ اپنے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کی تکلیف مصیبت سے بچائیں گے، الحمدللہ۔ جو پریشانی جو آنے والی، تکلیف جو آنے والی، اس سے بچائیں گے، الحمدللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایک بات کو اور ایک نوٹ کرے دماغ میں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کاروبار نماز پڑھ کے شروع کرو، فجر کی نماز پڑھ کے شروع کرو تو کاروبار میں برکت ہی برکت ہویں گی، الحمدللہ۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کرتے فرما رہے ہیں حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فجر کی نماز ضرور پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو۔ ایک حدیث پاک میں اپنے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ شخص کو، جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، وہ شخص رات بھر سویا نہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرا، الحمدللہ۔ رات بھر آپ اللہ کی عبادت کریں، آپ کو ثواب مل رہا۔ بس آپ نماز فجر ادا کرو، فجر کی نماز ادا کرو، فجر کی نماز پڑھ کر کاروبار شروع کرو، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہی برکت پیدا ہوں گی، الحمدللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پورے 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ صحابہ کے کانوں میں جب اذان کی آواز کان میں چلے جاتی، جب کاروبار چھوڑ کر صحابہ اللہ کے گھر کے طرف دوڑتے، نماز کے لیے چلے جاتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھو، نماز ہر حال میں ادا کرو۔ کاروبار کر رہے ہو تو کاروبار اذان ہوگی تو کاروبار چھوڑو، اللہ کے گھر کی طرف چلے جاؤ، اللہ کے مسجدوں کی طرف چلے جاؤ، اللہ کی یاد کی طرف چلے جاؤ، اللہ کی ذکر کی طرف چلے جاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو کاروبار نماز پڑھ کے اگر آپ کریں گے، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہی برکت ہویں گی، الحمدللہ۔ اور کاروبار جب آپ کر رہے ہو، تجارت جب کر رہے ہو، اپنا اون کام جب آپ کر رہے ہو، تو وہ کام میں اللہ کا حکم اور طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ، سنت کی زندگی کا، جو اپنے نبی بتائے اس امت کو، یہ تجارت کیسا کرنا، کام کیسا کرنا، اپنے نبی بتائے، الحمدللہ۔ تو وہ طریقے پر شریعت کے مطابق جو کام کرا جائیں گا، وہ کام میں برکت ہی برکت ہے، الحمدللہ۔ تو ایک کام کرو، جو کام کر رہے ہو وہ کام میں صرف ایک اللہ ہی کا حکم رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کام حلال کماؤ، جو بھی کام کر رہے ہیں رخمہ حلال کماؤ، حلال کا رخمہ اپنے منہ میں، حلال کا رخمہ ڈالو پیٹ میں، حلال کا۔ حرام کی کمائی سے بچو، حرام کی کمائی میں سے اگر آپ زکوٰۃ دیں گے قبول نہیں ہوں گا زکوٰۃ دو، ایک بار یاد رکھ لو۔ حرام کی کمائی کمانے والوں کان کھول کے سن لو، اس کا ایک رخمہ بھی اگر اپنے پیٹ میں چلے جائے گا، ایک رخمہ بھی چلے جائے گا تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے، ایک بار۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور کاروبار میں حرام کی کمائی مت کماؤ، حلال کی کمائی کماؤ، چھوٹا کاروبار کرو، حلال کماؤ، حلال۔ حرام کی کمائی کھائیں گے، بہت بڑا گناہ ہے اس کا،
کان کھول کے سن لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور جھوٹ بول کے مت بیچو، منافق کی علامت جھوٹ بول کے بیچنا منافق کی علامت. اپنے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کاروبار جب کر رہے ہو تو نبی کی سنت پکڑو، ایک اللہ ہی کے حکم پکڑو. کاروبار میں سود، انٹرسٹ، رشوت مت لو، دیو بھی مت. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حلال کماؤ. اگر آپ کاروبار میں سود دیں گے، رشوت کھائیں گے، انٹرسٹ دیں گے، اس کا گناہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے سود لینے والا، سود دینے والا میدان محشر میں ایسا جگیں گا خبر میں سے ایسے اسے جین رپٹ کے دیوانہ بنا دیا ہے. کان کھول کے سن لو میرے پیارے اسلامی بھائیو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے سود لینے والا، سود دینے والا، کان کھول کے سن لو، تیار ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور جنگ لڑنے کے لیے جو سود کھانے والا ہے، حرام کی کمائی کمانے والا ہے، سود لینے والا ہے، انٹرسٹ کھانے والا ہے، رشوت دینے والا ہے، حرام کی کمائی کھانے والا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کاروبار میں یہ چیز مت آنے دو. کاروبار صرف اللہ ہی کے حکم پر کرو، اللہ ہی کے حکم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی پکڑو. تجارت اللہ تعالیٰ وہ کاروبار میں برکت دیں گے الحمدللہ. اور سورہ بقرہ چلاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو. آج کے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں کہ کاروبار میں جب کاروبار کرے، جب کام کی طرف جب کام کرتے ہو، جب کام شروع کرے ہو تو گانے بجاتے. آج کے شوق کے لیے گانے سننے، بس کچھ بھی نہیں. شوق، دل لگانے کے لیے گانے سننے، بس کچھ بھی نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاروبار میں برکت ہوئیں گی وہ گانے سننے سے؟ گانے چلانے سے کاروبار میں برکت ہوئیں گی؟ نہیں ہوئیں گی. برکت پوری برکت اٹھ جائیں گی. وہاں سے فرشتے وہاں سے چلے جائیں گے. جس گھر میں، جس کاروبار میں گانوں کی آواز آتی ہے، میوزک کی آواز آتی ہے، وہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں. کان کھول کے سن لو، فرشتے چلے آتے ہیں وہاں سے. اپنے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص میوزک سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کان میں جہنم کا آنچ کا بنے ہوا ہے شیشہ پگھلا کے اس کے کان میں ڈالیں گے. جو میوزک سنتا ہے، گانے سنتا ہے، کان کھول کے سن لو. گانے سننا، میوزک سننا اسلام میں حرام ہے، اس کے نزدیک مت جاؤ. کاروبار جب کر رہے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید لگاؤ. الحمدللہ کاروبار میں برکت ہوئی. الحمدللہ فجر کی نماز پڑھو اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. کاروبار کرو، تجارت بھی کرو، ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہٰذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری سے بچو. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اتنی ایمان کی دولت سے نوازے. الحمدللہ بغیر مانگے ایمان کی دولت دے دی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو. جو ناشکری کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، سخت عذاب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو ناشکری کرنے والے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آپ کو سا بھی کام کرو، کو سا بھی تجارت کرو، یہ چھوٹا رہو بڑا رہو، چھوٹا کام یا بڑا کام، وہ کام میں صرف ایک اللہ ہی کا حکم آنا اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ آنا. بس اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ 2 چیز اگر کام میں تجارت میں آ جائیں گے تو الحمدللہ کاروبار میں برکت ہی برکت ہو جائیں گی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ ملا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے. اللہ کا شکر ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین.